آج لوگ علماء سے کیوں دور ہو گئے؟ تھوڑا سا آپ نے سوچنا ہے، اسپیشلی طور پہ ہمارا ینگسٹر جو ہے وہ دین سے بھی دور ہے، علماء سے بھی دور ہے۔ اچھا، اگر انہوں نے دین سیکھنا بھی ہے تو وہ موٹیویشنل سپیکرز کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے۔ حالانکہ جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں ان کی دین کے اندر وہ بیس نہیں ہے، نالج کی وہ پختگی نہیں ہے، لیکن وہ آگے جا رہے ہیں اور لوگ ان کو سن رہے ہیں، علماء کو اس لیول پہ نہیں سن رہے۔ اس کی چند وجوہات ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات ہے پابندی وقت۔ یہاں بہت سارے ائمہ مساجد بھی بیٹھے ہیں، بھائی آپ نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ نماز عید الاضحیٰ 6:30 بجے ہوگی، اناؤنس کر دیا آپ نے۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ جب ٹائم قریب آیا تو آپ نے نمازیوں میں سے دیکھا کہ جناب وہ صدر صاحب آگے مسجد کے، وہ جناب چودھری صاحب آگے ہیں، وہ جناب نمبردار صاحب آگے ہیں۔ اچھا، جب دیکھا کہ نہیں آئے تو آپ نے کیا کیا کہ ٹائم آگے لے گئے۔ ٹائم 6:30 کا ہے، آپ 6:40 پہ لے گئے۔ یہ سب سے بڑا فیلئر ہے کہ میرے کال میں اور فیل کے اندر تضاد ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں تو میں اس کو عمل کر کے دکھا ہی نہیں رہا۔ اور پارہ نمبر 29 میں سورہ صف کی آیت نمبر 2 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو تم خود ہی عمل نہیں کر رہے۔ تو بیٹا سب سے بڑا فیلئر ہمارا یہ ہے کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے۔ بھائی چودھری ہوگا تو اپنے گھر میں ہوگا، اگر وہ مسجد کا صدر ہے تو وہ بڑا نہیں ہے، وہ تو خادم ہے مسجد کا۔ مالک تو اللہ ہے جس نے اس کو ذمہ داری دی ہے، اور آپ اللہ کے نائب ہیں، رسول رحمت کے داعی ہیں، آپ ان سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ تو پہلی بات بیٹا یہ ہے کہ پابندی وقت۔ اب جو ٹریڈیشنل علماء ہیں، ٹیپیکل سوچ والے، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ولیمہ لیٹ ہو جاتا ہے، ادھر کوئی اعتراض نہیں آپ کرتے، اور ادھر 10 منٹ لیٹ ہوئے تو آپ نے ہلا گلا کرنا شروع کر دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس دین کے داعی کی سب سے بڑی جہالت یہی ہے کہ وہ کمپیئر کر رہا ہے، موازنہ کر رہا ہے کن سے؟ دنیا داروں سے اپنا۔ بھائی قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عالم اور جاہل میں کوئی فرق نہیں ہے تیرے نزدیک؟ عالم اور جاہل میں فرق ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر جاہل وہ کام کر رہا ہے اور تو بھی اسی کو دلیل بنا رہا ہے تو پھر بھائی عالم اور جاہل تو پھر برابر ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ بھی جاہل ہیں، آپ ان کو امیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کو قابل تقلید سمجھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی کمزوری ہم ممبر پر بیان کرتے ہیں، ذاتی ضروریات۔ ممبر پر اگر کبھی ضرورت پڑے تو آپ دین کے لیے اپیل کر سکتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ مسجد کا کوئی پروجیکٹ ہے، کوئی مدرسہ کا پروجیکٹ ہے، آپ علل اعلان اناؤنسمنٹ کریں، اس میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے رسول کے نائب ہیں تو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے اپنے مسائل بیان کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پھر لوگ ٹوٹنا شروع ہو جاتے، وہ کہتے ہیں یار اس کا اللہ پہ تو کوئی بھروسہ ہی نہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے کچھ مسائل ہیں امامت کے حوالہ سے ذاتی، تو ہم نماز جمعہ کے بعد 4 لوگ جو سمجھدار ہیں ان کو جمع کریں اور ان کے سامنے اپنے مسائل رکھیں کہ بھائی یہ مسائل چل رہے ہیں، تو جس طرح آپ کے بچوں کی ضروریات ہیں تو میرے بچوں کی بھی ضروریات ہیں، تو اس طریقے سے آپ اپنی ذاتی منفعت جو ہے وہ سیپریشن میٹنگ کے اندر جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں۔ تیسرا جو بڑا فیلئر ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ انداز گفتگو بہت جذباتی ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ پر اعتراض کرتا ہے تو فوراً جواب دینا، اور انداز گفتگو اتنا جلالی ہوتا ہے کہ وہ بندہ پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ یار میری کوئی عزت نہیں ہے۔ بھائی بات یہ ہے ہم اللہ کے رسول کے نائب ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے جواب نہیں دیتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جب فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، او بھائی آپ تو مسلمان سے جھگڑ رہے ہو، اس سے جذباتی انداز میں گفتگو کر رہے ہو، اس نے تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا،
کہ جب تم ان کے پاس جاؤ تو کہ نرم لہجے میں بات کرنی ہے، کوئی بالکل نرمی سے بات کرنی ہے، لہجے کو سخت نہیں کرنا، تو انداز گفتگو آپ کا دھیما ہونا چاہیے۔ اور یہی سورہ نحل کی آخری رکوع کے اندر فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن۔ پہلا ہے کہ حکمت کے ساتھ کلم الناس علی قدر عقولہم، دیکھو بھائی وہ کتنی بات سمجھتے ہیں، ایسے ہی گفتگو کرو ان سے۔ پھر ہے موعظۃ الحسنہ، اچھے انداز سے اچھا واز پیش کرو۔ اور اگر کبھی بحث کرنی بھی پڑ جاتی ہے تو پھر آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ پچھلے دنوں ایک امام صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی مقتدیوں کو بڑے گرم لہجے میں جواب دیا۔ ظاہر بات ہے مینجمنٹ اور امام کے مسائل ہوتے ہیں، تو میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی کہ بھائی بات اگر آپ اونچی کریں گے، غصے سے کریں گے تو اس سے بعد میں وزن نہیں بڑھتا۔ بات میں وزن تب بڑھتا ہے جب آپ بات دلیل سے کرتے ہیں۔ آپ دلیل سے بات کریں، اس کو لاجواب کر دیں۔ آج گورے اسی وجہ سے آگے ہیں مسلمانوں سے۔ گورے کبھی بھی کوئی بھی بات ہو جائے تو وہ کبھی بھی لہجہ سخت نہیں کریں گے، وہ دلیل سے بات کریں گے، حالانکہ وہ قرآن نہیں پڑھے ہوئے۔ ایسا لگتا ہے جیسے قرآن کی ساری عملی آیات جو ہیں وہ انہوں نے ہم سے لے لی ہے۔ تو ہم تو دین کے داعی ہیں، قرآن کے داعی ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے لہجہ، اپنا انداز گفتگو وہ ٹھیک کریں۔ نمبر 4 پہ آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو فرقے پہ بات نہ کریں، اپنے مسلک پر گفتگو نہ کریں۔ مسلک سے نہیں نکلنا، مسلکی ابحاث سے نکلنا ہے۔ اور آپ نے فرقے کا داعی نہیں بننا، دین کا داعی بننا ہے۔ جب آپ دین کے داعی بنیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا سکول آف تھاٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی اوپر آ جائے گا۔ اور جب آپ فرقے کو پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔